بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ ایک نیا سچا واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ سلطان ہر روز ہی محل سے رات کے آخری پہر نکل کر اپنی رعایا کا حال جاننے جاتے تھے۔ وہ گلیوں میں گشت کرتے تھے تاکہ معلوم ہو سکے کہ ان کی رعایا کس حال میں جی رہی ہے۔ اگر کوئی بھی پریشانی ان کی رعایا میں سے کسی بھی انسان کو لاحق ہوتی تھی تو وہ اگلے ہی روز دربار میں بلا کر اس آدمی کا مسئلہ ذاتی طور پر حل کرتے تھے۔ وہ اپنے وقت کے ایک مضبوط کردار والے نڈر بادشاہ تھے، ان جیسا آج تک اس دنیا میں آیا ہی نہیں ہے۔ بہت سے ان کے دشمن ان سے جنگ کرنے سے کتراتے تھے کیونکہ کبھی بھی ان کو شکست حاصل نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی ہر جنگ میں فتح کا جھنڈا لہرا کر آتے تھے۔ آج بھی وہ ہر روز کی طرح اپنے محل سے نکل کر گلیوں کا گشت کر رہے تھے کہ اچانک ہی ان کے دماغ میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ آج قبرستان کی جانب گشت کیا جائے۔ وہاں بھی ان کی بہت سی عوام رہتی تھی، لیکن وہ کافی دنوں سے اس طرف گئے ہی نہیں تھے۔ ان کے ساتھ آج ان کے 2 سپاہی بھی موجود تھے۔ وہ لوگ بھی بالکل عام سے لباس میں موجود تھے۔ کوئی بھی ان تینوں افرادوں کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ آگے چلنے والا ایک سلطنت کا بادشاہ ہے اور ان کے پیچھے وہ دونوں آدمی سلطان کی فوج کے سپاہی ہیں۔ وہ لوگ قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے کہ اچانک ہی سلطان کو کسی خطرے کی علامت محسوس ہوئی، اس لیے وہ قبرستان کے دروازے پر ہی ٹھہر گئے۔ ان کے ٹھہرتے ہی ان کے دونوں سپاہی بھی رک گئے تھے اور سلطان کو حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ رات کے اس پہر قبرستان کے پاس کیوں رکے ہیں۔ سلطان آگے پیچھے بہت غور سے دیکھ رہے تھے کیونکہ انہیں بہت ہی عجیب قسم کی ہلچل محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک ہی بنا سوچے سمجھے وہ رات کے آخری پہر قبرستان میں داخل ہو گئے تھے، جبکہ ان کے ساتھ موجود ان کے دونوں سپاہی بھی اپنا ڈر ایک طرف کو رکھ کر سلطان کے پیچھے چلتے جا رہے تھے۔ سلطان ایک قبر کے پاس آ کر رک گئے اور اس قبر کو غور سے دیکھنے لگے۔ وہ قبر انہیں تھوڑی کھلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کی جانب دیکھا اور کہنے لگے کہ کیا تم دونوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے اس قبر کو کسی نے کھولا ہو؟ دونوں سپاہی سر نفی میں ہلانے لگے اور کہنے لگے کہ نہیں سلطان معظم، ہمیں تو ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے کہ قبر کو کھولا گیا ہو، جیسی تھی ویسی تو موجود ہے۔ ان دونوں نے لا علمی کا اظہار کیا، جبکہ سلطان بنا ان دونوں کی بات کی پرواہ کیے بغیر مزید آگے چلے گئے۔ ان کے سوچنے کے ٹھیک مطابق آگے ایک پوری قبر کھلی ہوئی تھی اور اس میں موجود مردہ باہر پڑا ہوا تھا۔ اس کا کفن اس کے جسم سے علیحدہ تھا اور وہ بالکل برہنہ موجود تھا۔ جبکہ یہ منظر دیکھ کر دونوں سپاہی کانپ گئے کیونکہ سلطان کی بات ٹھیک ثابت ہوئی تھی۔ آگے جاتے ہی انہیں قبر مل گئی تھی جو کھلی ہوئی تھی۔ وہ لوگ مزید آگے چلے تو انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ یہ قبر کھولنے والا کون ہے۔ تھوڑی دور ہی ایک آدمی جس کی قمیص اتری ہوئی تھی، وہ ایک قبر کے ساتھ بے حرمتی کر رہا تھا اور اس کے اندر موجود ایک مردے کو نکال کر اس کے ساتھ زنا کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر سلطان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ان کے جسم کے اندر موجود ان کا خون غصے کے عالم میں کسی لاوے کی مانند دہک رہا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے اس آدمی کے پاس گئے اور بنا اس کو سمجھنے کے موقع دیا اس کو بالوں سے پکڑ کر اس مردے سے دور کر دیا جس کے ساتھ وہ زنا کر رہا تھا۔ وہ آدمی بالکل ہی ہڑبڑا چکا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس پہر کوئی قبرستان کے اندر آ سکتا ہے اور اس کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے۔ سلطان نے اپنے بھاری بوٹ اس کے چہرے پر مارا اور فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بدبخت آدمی کو قید خانے میں ڈال دیا جائے اور محل جا کر ان کے کچھ سپاہیوں کو بھیجا جائے تاکہ پورے قبرستان کا چکر لگا کر معلوم کیا جائے کہ اس بدبخت نے کتنی قبروں کے ساتھ بے حرمتی کی ہے، تاکہ وہ اپنے سپاہیوں کی مدد سے واپس ان قبروں کو بند کریں۔ فوراً ہی ان کے سپاہی ان کو حکم بجا لائے تھے اور اس آدمی کو لے جا کر قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ محل جا کر کچھ سپاہیوں کو قبرستان بھی بھیج دیا گیا تھا۔ جب تک سلطان اکیلے ہی 2 قبروں کو بند کر چکے تھے، لیکن اس آدمی نے حد کر دی تھی۔ اس نے کافی ساری قبروں کے ساتھ یہ گستاخی کی ہوئی تھی۔ سلطان کو بے حد افسوس ہو رہا تھا کہ کوئی آدمی ایسا کیسے کر سکتا ہے کہ ایک مردہ انسان کے ساتھ اتنی گھٹیا حرکت۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آدمی کا سر تن سے جدا کر دیں، لیکن انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کو سزا پوری رعایا کے سامنے دیں گے تاکہ کوئی بھی رعایا کا فرد اگر یہ غلطی کرنے کی کوشش بھی کرے تو وہ خوف زدہ ہو جائے کہ اس کا انجام سلطان کیا کریں گے۔ فوراً ہی محل سے سپاہی آ گئے تھے اور ان کی مدد سے سلطان نے بہت جلدی تمام قبروں کو واپس ویسے ہی بند کر دیا تھا جیسے وہ پہلے موجود تھیں۔
اب ان سب کو دیکھ کر ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جیسے یہاں پر تھوڑی دیر پہلے کچھ نہ کچھ ہوا ہو۔ وہ اپنے محل واپس آ چکے تھے، ان کی رات کانٹوں پر گزری تھی۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ اس آدمی کو زندہ زمین میں گاڑ دے، لیکن کچھ اصولوں کی وجہ سے وہ خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے ہوئے تھے۔ لیکن ان کی سب سے بڑی غلطی ہی یہی تھی کہ انہوں نے رات تک کا انتظار کیا تھا، کیونکہ صبح ہوتے ہی جو خبر ان کے وزیر نے ان تک پہنچائی تھی وہ سننے کے بعد وہ اپنا سر تھام چکے تھے کہ ایک آدمی ایسا کیسے کر سکتا ہے، وہ بھی صرف ایک رات میں۔ صبح کا سورج ان کے لیے بہترین ثابت نہیں ہوا تھا، کیونکہ جو خبر ان کے وزیر نے ان کے گوش و گزار کی تھی ان کے ہوش اڑا چکی تھی۔ وہ سب اپنے سپاہیوں کو حکم دے چکے تھے کہ وہ دربار لگا دیا جائے، لیکن وہ اب اس کو منع کر کے بساختہ قید خانے بھاگ گئے تھے، کیونکہ وہاں موجود ان کے 10 قیدی مار دیے گئے تھے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ جیسے ہی قید خانے میں داخل ہوئے، سامنے 10 قیدی کفن میں لپٹے قطار میں پڑے ہوئے تھے۔ سلطان اپنا دل تھام چکے تھے، ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی موجودگی میں ان کے قید خانے میں ایسا کام کون کر سکتا ہے۔ انہوں نے فوراً ہی ان 2 قیدیوں کی تدفین کی تھی، جبکہ انہوں نے ایک مشکوک نگاہ سے اس آدمی کو بھی دیکھا تھا کہ جس کو وہ رات پکڑ کر لائے تھے۔ ان کی نظر بساختہ اس آدمی کے گلے کی جانب پڑی تھی۔ وہ ایک دم ہی ٹھٹک گئے تھے، لیکن ابھی فی الحال کے لیے اس کا معاملہ رد کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ فی الحال کے لیے انہیں ان مجرموں کو پکڑنا چاہتا تھا جنہوں نے ان کے 10 قیدی مارے تھے، کیونکہ ان 10 قیدیوں کی سزا بہت جلد ختم ہونے والی تھی۔ وہ لوگ کسی بھاری جرم کی وجہ سے قید نہیں کیے گئے تھے، بلکہ ان کا جرم بہت معمولی سا جرم تھا۔ اس لیے کسی کو 2 ماہ کی قید سنائی گئی تھی، تو کسی کو 6 ماہ کی، تو کسی کو 1 سال کی۔ اس لیے انہیں بہت زیادہ افسوس تھا۔ سلطان کے لیے ان کی رعایا کا ایک ایک فرد قابل احترام تھا، وہ بھلا ان کا قیدی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اپنے طریقے سے اپنی سلطنت کو لے کر چلتے تھے۔ جس وقت یہ کام ہوا تھا اس وقت قید خانے میں صرف اور صرف 2 پہرے دار ہی موجود تھے، اس کے علاوہ ان کے سپاہی جو نظر رکھنے کے لیے موجود ہوتے تھے وہ لوگ رات کے پہر اپنے اپنے حجرے میں چلے جاتے تھے۔ اس لیے سلطان نے ان 10 قیدیوں کی تدفین کے بعد دوبارہ دربار لگا دینے کا حکم دے چکے تھے، اور ان دونوں پہرے داروں کو ایک مجرم کی طرح دربار میں پیش کیا گیا۔ سلطان اپنی نشست پر ایک شان سے برزمان تھے، لیکن آج ان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا تھا۔ انہوں نے جس طریقے سے خود کو قابو کیا ہوا تھا اس وقت وہ خود جانتے تھے، کیونکہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان دونوں پہرے داروں کو ختم کر دیں، ان کا سر تن سے جدا کر دیں، کیونکہ انہوں نے اپنی ذمہ داری میں کوتاہی اور غفلت کی تھی، اور وہ کوتاہی کرنے والوں کو بالکل بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ سلطان غصے کے عالم میں ان دونوں پہرے داروں کو دیکھ رہے تھے، جن کے چہرے سے رنگت ہی اڑی ہوئی تھی۔ کافی دیر سے دربار میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور سلطان اپنی گہری نگاہوں سے صرف اور صرف ان دونوں پہرے داروں کو ہی گھورے جا رہے تھے۔ اچانک ہی وہ گرجتے ہوئے کہنے لگے کہ کیا میں تم لوگوں کو دعوت نامہ دوں؟ اس کے بعد تم دونوں مجھے وہاں کے بارے میں بتاؤ گے کہ آخر رات کو کیا ہوا تھا۔ ان کی آواز میں ایک ایسا جلال تھا کہ وہ دونوں بساختہ گھٹنوں کے بل زمین بوس ہوئے اور سلطان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگے تھے، سلطان معظم، ہم نہیں جانتے رات کو نہ جانے ہم دونوں کو کیسے نیند آ گئی تھی، اور ہمیں رات کا کوئی منظر یاد نہیں۔ رات کے پہر ویسے بھی تمام سپاہی اپنے اپنے حجرے میں چلے جاتے ہیں اور صرف ہم دونوں ہی موجود ہوتے ہیں۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ہم دونوں کو ایسی نیند آئی کہ ہمیں کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، اور ہم اپنی نشست پر سو گئے تھے۔ سلطان نے غصے بھری نگاہ سے ان دونوں پہرے داروں کو دیکھا اور اپنے وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے حکم دیا کہ ان دونوں کو بڑے میدان میں لے جا کر 20 کوڑے مارے جائیں، تاکہ آئندہ یہ لوگ اپنی ذمہ داری سے دستبردار نہ ہوں۔ کسی بھی حالت میں یہ دونوں ہوشیار رہیں۔ سلطان کا حکم فوراً ہی بجا لایا گیا، اور ان دونوں پہرے داروں کو لے کر جا کر 20 کوڑے مارے گئے تھے۔ ان کی عادت بہت خراب تھی، لیکن سلطان غلطی کرنے والوں کو بالکل بھی معاف نہیں کرتے تھے۔ یہ حکم سنا کر اپنے محل کے کمرے میں آ گئے تھے جو ان کے لیے مخصوص تھا۔ اس کمرے کے اندر سوائے سلطان کے اور کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سلطان حیران اور پریشان بھی تھے کہ آخر کون ہے وہ دشمن جو ان کے قید خانے میں گھس کر ان کے 10 قیدیوں کو مار چکا ہے۔ ان کا دماغ ہر طرح کی سوچوں کا شکار تھا، لیکن وہ اصل مجرم کو پکڑ ہی نہیں پا رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بے چینی کی حالت میں ٹہل رہے تھے کہ اچانک ہی ان کے کمرے کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ سلطان نے ایک نظر دروازے کو دیکھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے باہر موجود انسان کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اندر آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کا خاص وزیر تھا، جو ہر وقت ان کے ساتھ ہی موجود ہوتا تھا۔ سلطان ان کو دیکھ کر ٹھٹکے نہیں
बल्कि अपनी नशस्त पर परेशान हाल बैठ गए थे। वज़ीर उनके सामने खड़े होते हुए कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपके इस कमरे के अंदर आया। मैं जानता हूँ यहाँ आने की किसी को इजाज़त नहीं है, लेकिन जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। सुल्तान ने सर इस बात में हिलाया और कहने लगे कि हाँ वज़ीर, बोलो, मुझे तुम्हारी भी अशद ज़रूरत थी, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। लेकिन तुम पहले बोलो, तुम किस मसले की वजह से यहाँ पर आए हुए हो? क्योंकि सुल्तान समझ चुके थे कि यहाँ आने की कोई बड़ी वजह ही होगी, क्योंकि यहाँ आने की इस वक्त किसी को इजाज़त नहीं थी। ऐसे वक्त में वज़ीर आया था तो यकीनन कोई बड़ी बात थी। वज़ीर कहने लगा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, हमारे जो 10 कैदी मारे गए, उन लोगों की सज़ा बहुत जल्द ख़त्म होने वाली थी, इसीलिए नहीं टारगेट बनाया गया ताकि उनकी मौत से आपको अफसोस हो। अगर वो चाहते तो उन मुजरिमों को भी मार सकते थे कि जिनको कुछ दिनों बाद फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाता, या इन कैदियों को भी मार सकते थे जिन्हें उम्र कैद के लिए डाला गया था। सुल्तान ये सुनकर इस बात में सर हिलाने लगे और कहने लगे कि बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। यकीनन कोई एक ऐसा इंसान है कि जिसने ये काम किया, लेकिन कोई एक शख्स ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि 10 इंसानों को मारना आसान बात नहीं। यकीनन कुछ तो गड़बड़ है। हमें अपने कैदी मुजरिमों से ही इस बात की छानबीन करनी पड़ेगी ताकि इस असल मुजरिम को पकड़ा जा सके। तो हमारे मज़ीद कैदी इस तरीके से मरते जाएं। अगर 10 आज 10 थे, कल 20 होंगे, कल और इससे आगे 100 होंगे। हमें पहले ही इस इंसान को ख़त्म कर देना चाहिए जो ये काम कर रहा है, क्योंकि मेरे का मुस्लिम हो या मसलूम, सभी अहम है। सुल्तान ये बात बोलकर खामोश हो गए थे। वज़ीर भी बिल्कुल चुप था। कमरे में गहरी खामोशी थी। कुछ देर बाद वज़ीर की आवाज़ से कमरे की खामोशी टूटी और कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, हम कैदियों से जाकर पता करते हैं ताकि मालूम हो सके कि आखिर मुस्लिम कौन है। सुल्तान ने सुनकर सर इस बात में हिलाया और अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि आप जाकर पता करो और हमें फ़ौरन इत्तला करो। वो सर अदब से झुका कर चला गया था, जबकि सुल्तान एक बार फिर गहरी सोच में गुम हो चुके थे। वज़ीर को गए हुए यकीनन आधा घंटा हुआ हो चुका था। सुल्तान वज़ीर का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और उनका इंतज़ार जल्दी तमाम हो गया था, क्योंकि दरवाज़ा एक बार फिर खटखटाया गया। सुल्तान ने इजाज़त दी तो वज़ीर सर अदब से झुका कर कैदियों का जवाब उन तक पहुँचा रहा था। वो बताने लगे कि कैदियों का कहना है कि रात को वो लोग भी खाना खा कर सो चुके थे। इसके बाद किसी को कोई इल्म नहीं कि इन 10 कैदियों को कैसे ख़त्म किया गया, जबकि सुल्तान अब बहुत परेशान हो गए थे। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुस्लिम कौन है वो गद्दार जिसने इनके कैदियों को ख़त्म किया। फ़ौरन ही वो अपनी नशस्त से उठे और अपने वज़ीर के हमरा बावर्ची के पास गए, जो पहरेदार और कैदियों के लिए खाना बनाता था। उसने वज़ीर को जब बावर्ची खाने में देखा तो वह हैरान रह गया कि एक बादशाह सलामत बावर्ची खाने में क्या कर रहे हैं। सुल्तान ने जाते ही उस बावर्ची से पूछा था कि आखिर रात के खाने में तुमने ऐसा क्या मिलाया था कि जो तमाम कैदी और पहरेदार वो खाते ही सो गए। उनका लहजा दो टोक था, जबकि वो बावर्ची हैरान था और वो हिचकिचाते हुए कहने लगे कि सुल्तान मुअज़्ज़म, बाखुदा हमने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जिससे हम आपकी नज़रों में मुजरिम साबित हों। हम कसम खाने को तैयार हैं, हमने खाना बिल्कुल ईमानदारी से बनाया है। और इस आदमी के अल्फाज और उसकी आंखों से सच्चाई सुल्तान को वाज़े दिखाई दे रही थी, इसलिए वो खामोशी से अपने महल आ चुके थे। रात जिस तरीके से उनकी गुजरी थी यह बात सिर्फ और सिर्फ वही जानते थे। रात के आधे पहर उनके दिमाग में एक बार फिर वो आदमी आया था जो रात को कब्रों के पास बेहुरमती कर रहा था। उसका फ़ैसला तो वो भूल ही चुके थे, क्योंकि वो अपने कैदियों के मामले में इतने उलझ चुके थे कि उनके दिमाग से वो आदमी बिल्कुल ही निकल चुका था। वो फ़ौरन ही उसका ख्याल आते ही अपने कमरे से निकलकर एक बार फिर कैद खाने गए। उनका बिल्कुल भी दिल और दिमाग काम नहीं कर रहा था। उनका दिल अपने महल में बिल्कुल नहीं लग रहा था। उनको ये बात बार बार परेशान कर रही थी कि उनकी मौजूदगी में उनके बेकसूर कैदियों को मारा गया है। और अपने कैद खाने में दाखिल हुए तो एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। तमाम कैदी नींद की आगोश में थे। उन्होंने अपने पहरेदार को देखा तो वो दोनों चौकन्ना खड़े हुए थे, जबकि वो कदम ब कदम चलते हुए उस कैदी के पास आ गए जो नींद की आगोश में था, जिसको उन्होंने कल रात कब्रिस्तान से गिरफ्तार किया था। उस इंसान ने अपने करीब किसी की आहट महसूस की तो वो भी बेसाख्ता अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने करीब इस सुल्तान को देखकर हड़बड़ा गया। काफ़ी देर तक सुल्तान उस आदमी को देखते रहे, जबकि वो आदमी काफ़ी इज़्तिराबी कैफियत का शिकार लग रहा था। उसके चेहरे से ही उसकी कैफियत मालूम हो रही थी कि वो बहुत बुरे तरीके से डर चुका था।
جبکہ سلطان کو سوچتے ہوئے اس آدمی کے بالکل قریب نیچے زمین پر بیٹھ گئے، جبکہ وہ آدمی سلطان کو ایسا کرتا دیکھ کر بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا، لیکن سلطان نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑا اور اسے واپس اپنے قریب بٹھا لیا۔ کچھ قیدی بھی سلطان کی آہٹ محسوس کر کے نیند سے بیدار ہو چکے تھے اور سلطان کو ایسے زمین پر بیٹھا دیکھ سب حیرت کا شکار تھے۔ پورے قید خانے میں سانپ سونگھ چکا تھا۔ سلطان نے اس آدمی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور وہ اس آدمی کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تم مجرم ہو۔ تم نے میرے 10 قیدیوں کو مارا ہے جو بے قصور ہیں۔ بات حقیقت ہے۔ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ وہ آدمی فوراً ہی سر انکار میں ہلانے لگا، کہنے لگا کہ انہیں سلطان معظم، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہاں، میں آپ کا مجرم ہوں کہ میں نے قبروں کے ساتھ بے حرمتی کی ہے اور ان کے ساتھ زنا کیا، لیکن میں نے قتل نہیں کیے۔ وہ فوراً ہی بولا تھا، جبکہ سلطان نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے کہ بے شک تم نے ان قبروں کے ساتھ بے حرمتی کی ہے اور بے شک تم نے ان قیدیوں کا قتل نہیں کیا، لیکن تمہیں دیکھ کر ہمیں احساس ہوتا ہے جیسے تمہیں کسی نے بھیجا ہے۔ کون ہو تم؟ ان کی آواز سرد سے سرد ترین ہو گئی تھی، جبکہ وہ آدمی سر انکار میں ہلانے لگا، لیکن سلطان نے جو ہاتھ اس کا ہاتھ تھاما تھا، اچانک ہی اس ہاتھ کو اتنے برے طریقے سے مروڑا تھا کہ اس ہاتھ میں سے کڑکڑی آوازیں آئی تھیں، یعنی اس آدمی کے بازو کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ وہ درد سے کراتے ہوئے کہنے لگا کہ سلطان معظم، میں نے کچھ نہیں کیا، میں آپ کا مجرم نہیں ہوں۔ سلطان اسے دوہری آواز میں چیخنے اور کہنے لگے، بے شک تم میرے مجرم نہیں ہو، تم صرف اللہ کے مجرم ہو، لیکن کون ہو تم؟ تمہیں یہاں بھیجنے والا کون آدمی ہے؟ ان کی آواز بلند سے بلند ترین ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی تک جو قید خانے میں لوگ سو رہے تھے، مکمل طور پر بیدار ہو کر سلطان کو سہمی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ آدمی ابھی تک مسلسل سر انکار میں ہلا رہا تھا۔ اچانک ہی اس کا ہاتھ اپنے گلے کی جانب لگا تو سلطان نے فوراً ہی اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا، کیونکہ وہ پہلے ہی روبرو واضح طور پر اس آدمی کے گلے میں ایک لاکٹ دیکھ چکے تھے۔ اس لاکٹ کے اندر اس کے دشمن ہمیشہ ایک گولی رکھتے تھے تاکہ اگر وہ پکڑے جائیں تو اس گولی کو نکل کر اپنی موت واقع کر لیں، اور اسی چیز سے سلطان نے اندازہ لگا لیا کہ یہ یقیناً یہ آدمی کسی کا بھیجا ہوا ہے۔ سلطان نے فوراً ہی وہ لاکٹ نکال کر دور پھینک دیا، جبکہ وہ اس آدمی کے دونوں ہاتھ مروڑ کر اس کو کھڑا کر چکے تھے، جبکہ وہ درد سے بہت برے طریقے سے کرا رہا تھا۔ سلطان نے اپنی ایک جاندار لات اس کے سیدھے پاؤں پر ماری تھی، اور وہ اتنی زوردار قسم کی لات ماری گئی تھی کہ وہ آدمی بے ساختہ زمین بوس ہو چکا تھا، کیونکہ اس کے گھٹنے کی ہڈی بھی ٹوٹ چکی تھی۔ سلطان نے اپنی میان سے تلوار نکالی اور اس کے گلے کے اوپر رکھ دی اور گرجتے ہوئے کہنے لگے کہ میں تمہیں بہت اذیت کی موت دوں گا، بولو کون ہو تم؟ اور اس بار ان کی آواز اتنی گرجدار تھی کہ وہ آدمی بے ساختہ کہنے لگا کہ مجھے آپ کے دشمن نے بھیجا ہوا ہے، میں دوسرے ممالک میں موجود ہندو راجا کا بھیجا ہوا سپاہی ہوں، اس نے مجھے آپ کے ممالک میں بھیج کر آپ کے مردے لوگوں کے ساتھ زنا کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ آپ کی سلطنت میں یہ کام کروا کر آپ کو بدنام کر سکے۔ آپ اس سلطنت کے بادشاہ ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی سلطنت میں آپ کی قبروں کے اندر موجود مردہ لوگوں کے ساتھ زنا ہو رہا ہے اور آپ کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جس رات میں یہ کام کر رہا تھا اس رات ہی میں پکڑا گیا تھا، اور آپ کے پکڑتے ہی یہ بات فوراً ہی اس راجا تک پہنچ چکی تھی، کیونکہ اس نے میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی بھیجے ہوئے تھے۔ میں اکیلے ہی قبرستان کے اندر زنا نہیں کر رہا تھا، بلکہ میرے ساتھ موجود 2 لوگ اور بھی تھے، لیکن آپ نے ان لوگوں کو دیکھ نہیں پائے اور وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے، اور وہاں جا کر ان لوگوں نے ان راجا کو اس بارے میں بتا دیا، اور کل رات ان لوگوں نے ایک سازش کے طور پر آپ کے باورچی خانے میں جا کر لوگوں کے کھانے کے اندر ایک جڑی بوٹی ملائی، جس کو کھا کر آپ کے دونوں پہرے دار اور یہاں موجود تمام قیدی بے ہوش ہو گئے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے میرے اوپر سے آپ کا دھیان بھٹکانے کے لیے آپ کے 10 قیدیوں کو مار دیا تاکہ کچھ دنوں کے لیے آپ لوگوں کا دھیان میرے اوپر سے ہٹ جائے اور وہ لوگ مجھے ایک سازش سے باہر نکال لیں، لیکن اس سے پہلے ہی شاید آپ کو شک ہو گیا اور آپ میرے پاس آ گئے، لیکن خدا را مجھے معاف کیا جائے، میں نے صرف اور صرف ایک مردے کے ساتھ زنا کیا تھا، باقی وہاں موجود اور 2 لوگوں نے ان مردوں کے ساتھ زنا کیا تھا، میں بے قصور ہوں اور میں نے آپ کی قیدیوں کو قتل نہیں کیا۔ جبکہ یہ بات سننے کی دیر تھی، سلطان نے فوراً ہی اپنے لشکر کو حکم دیا کہ وہ آج کی رات ہی بنا اس راجا کو معلوم ہوئے اس کی سلطنت پر حملہ کریں گے اور ان کی پوری سلطنت کو اجاڑ دیں گے۔
सुल्तान का हुक्म फ़ौरन ही बजा लाया गया और रात के पहर वो लोग इस दूसरे मुल्क के लिए निकल पड़े। और जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो वाकई वो लोग बिल्कुल बेखबर थे कि आज उनके साथ क्या होने वाला है। और देखते ही देखते सुल्तान के लश्कर ने इस पूरी सल्तनत को उजाड़ कर रख दिया। चंद पल के अंदर अंदर सुल्तान ने इस राजा के धड़ को सर से जुदा कर दिया और वहाँ पर अपनी फतह का झंडा लहरा कर वापस लौट आए। जबकि इस आदमी को भी उन्होंने फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया, जो एक साजिश के तौर पर उनकी सल्तनत में भेजा गया था। वो कोई मामूली बादशाह नहीं था, वो एक ऐसे बादशाह थे, वो परेशान होते थे लेकिन वो बहुत जल्द बिना किसी को भी खबर दिए बगैर इस मसले का हल निकाल लेते थे, जिसका कोई हल ही नहीं होता था। इस बार भी उन्होंने इस आदमी के एक मामूली से लाकड़ से पहचान लिया था कि वही सारे मामले की जड़ है। उन्होंने बिना किसी को इत्तला दिए बगैर उस जड़ को ही ख़त्म कर दिया था। इस वाक़े से हमें ये बात साबित होती है कि मामूली चीज़ें भी बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं। इसलिए हमें बड़े बड़े मसाइल सुलझाते हुए छोटी छोटी चीज़ों पर भी नज़रसानी करनी चाहिए ताकि मामला आराम से हल हो जाए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे मालूमाती चैनल लेजेंड्स ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता हुआ रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।